یہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ بیٹی ہوگی، حالانکہ میرے ساتھ ایک لڑکی نہا رہی ہے اور میری مسز بھی واش روم میں ہے؟ کوئی ایسا بھی خواب ہے جیسے اشارہ ہو کہ فیملی میں سے کوئی فوت ہونے والا ہے؟ سہمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر وہ کسی غلط بندے کے ہاتھ چڑھ جائیں تو پیسہ بھی برباد اور بیچاروں کو پتہ نہیں کیا اور ایمان بھی برباد، آپ کی والدہ فوت ہونے والی ہے، آپ کا فلاں ہونے والا ہے، تو وہ پریشان. لیکن جب میں نے تعبیر بتائی الحمدللہ وہ درست ثابت ہوئی. آپ کے شیوخ، آپ کے اساتذہ وہ بھی آپ سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہوں گے یقیناً. مرد اگر گھر سے سونا چوری ہوتا ہوا دیکھے یزمانی صاحب، حدیث بیان کی جاتی ہے کہ خواب بیان اس سے کریں جو آپ سے مخلص بھی ہے اور خواب کی تعبیر بیان کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور یہ بھی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی خواب بیان کر دیا تو جیسے بیان کر دیا ویسے ہی واقع ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ یعنی خواب اس نے بیان کر دیا سمجھ کے کہ یہ بیان کر دے گا، غلطی خواب بیان کرنے والے معبر کی ہے لیکن سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، ویسے ہی ہو جائے گا جیسے اس نے بیان کیا. حدیث میں ایسا ہی ہے کہ جب خواب بیان کر دیا جائے تو پھر وہ پر لگ جاتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں وہ واقع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی معبر نے غلط تعبیر کر دی ہے تو اسی طرح بیان ہو جائے گا، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر فی الحقیقت، اگر فی الواقع اس خواب کی تعبیر وہی بنتی ہے جو بیان کی گئی ہے، پھر وہ اسی طرح واقع ہو جائے گی. اچھا، ورنہ اس کے خلاف کئی مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، کہ تعبیر نادرست بیان کی گئی لیکن وہ واقع نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے. بڑی اہم بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ مختلف صحابہ کرام جب خواب بیان کرتے تھے فجر کے بعد، تو ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ یہ خواب جو ہے نا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس کی تعبیر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آپ کر لو. حضرت ابوبکر نے تعبیر کی، پوری تعبیر بیان کر دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر آدھی تعبیر ٹھیک ہے اور آدھی تعبیر ٹھیک نہیں ہے. اچھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہاں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے لیے بھی جو تعبیر بیان کرتے ہیں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے جو میں نے کہہ دیا ہے وہ 100% ہے. کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر. حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدھی ٹھیک ہے اور آدھی ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے وہ بتائیں کہاں ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم نہ ڈالو. تو اس کا مطلب یہ ہے بتایا پھر آپ نے، پھر وہ بعد کا واقعہ وہ اس کی ایک الگ تفسیر ہے. لیکن وہ جو غلط بیان کر دیا تھا، وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت حقیقت کے مطابق تعبیر نہیں ہو سکی تھی، تو وہ اس طرح تو واقع نہیں ہوئی تھی، ورنہ تو اسی طرح ہو جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر فی الحقیقت یا فی الواقع اس کی وہی تعبیر ہے جو بیان کی گئی ہے. یہی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو محدثین ہیں، امام بخاری نے بھی کوئی اس پہ بات کی ہے. یہ امام بخاری نے باقاعدہ اس پہ باب بانا ہے. ٹھیک. اور انہوں نے یعنی یہ ثابت کیا ہے کہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں بھی مشہور ہے کہ جو پہلے معبر نے کہہ دیا وہی ہے. پہلے معبر نے اگر درست کہا ہے وہی ہوگا. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایک دفعہ تعبیر ہوگی اس حدیث کے تحت وہ واقع ہو ہی جائے. نہیں ایسا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے معبر نے جو کہہ دیا وہی ہے. نہیں، پہلے معبر نے اگر درست کہا ہے پھر وہ ہوگا. اگر وہ درست نہیں کہا تو آپ کسی دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر دوسرے کی تعبیر وہ حقیقت کے قریب ہوگی، یہ اس طرح کے کئی واقعات میرے پاس آئے ہیں. اچھا، کہ انہوں نے کہیں اور سے تعبیر پوچھی تو وہ کہتے ہیں ہمیں تسلی نہیں ہوئی. تو پھر جب میں نے مزید تفاصیل پوچھی تو وہ پھر جو بیان کی، پھر چند مہینوں بعد، چند ہفتوں بعد انہوں نے بتایا کہ ہماری تعبیر الحمدللہ پوری ہو چکی ہے. ورنہ تو وہ پہلے وہ پوچھ چکے تھے. وہ پہلے خواب کے ذریعے سے ان کو بتایا جا چکا تھا کہ آپ کی والدہ فوت ہونے والی ہے، آپ کا فلاں ہونے والا ہے. تو وہ پریشان. لیکن جب میں نے تعبیر بتائی الحمدللہ وہ درست ثابت ہوئی. فوت ہونے کے بجائے والدہ کی بیماری دور ہوگی. تو ویسے تو نہیں ہوا نا جیسے بیان کر دیا، فوت نہیں ہوئی. ورنہ اگر وہ ویسے ہی بیان ہوتا تو پہلے بیان کی جا چکی تھی. تو ویسے نہیں، اگر وہ درست ہو پھر اس طرح ہوگا. اگر درست نہیں ہے یہ بڑی اچھی بات ہے. پھر وہ خواب پوچھنے والے کا کیا قصور ہے؟ جیسا کہ ہاں بالکل. یعنی حدیث سے بھی، نبی صلی کی سیرت سے بھی، اور آپ کے تجربات اور مشاہدات اور جو شارحین حدیث ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، انہوں نے یہی اس سے نکالا ہے اور یہی ثابت کیا.
یزمانی صاحب، خواب دیکھنے والے کے اعتبار سے بھی فرق پڑتا ہے؟ مثلا ایک ہی خواب ہے، اس کو امیر دیکھتا ہے تو مطلب اور ہے، غریب دیکھتا ہے تو مطلب اور ہے، صحت مند دیکھتا ہے مطلب اور ہے، بیمار دیکھتا ہے مطلب اور ہے، اور کیا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دن کو دیکھے گا خواب کی حیثیت اور ہے، رات کو دیکھے گا خواب کی حیثیت اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو فجر کے قریب خواب آتا ہے وہ بڑا سچا خواب ہوتا ہے؟ جتنے بھی خواب ہیں نا، ان کا خواب کی کیفیت سے زیادہ تعلق ہے. ٹھیک ہے. خواب کی کیفیت سے اور صاحب خواب کی کیفیت. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصدقکم حدیثاً اصدقکم رؤیا. جتنا تم اپنے عمومی جو گفتگو ہے اس میں سچ بولو گے اتنا تمہارا خواب زیادہ سچا ثابت ہوگا. اللہ اکبر. تو یعنی سچ، تو اسی لیے تو سچ کو بڑی بنیادی اہمیت. اور پھر خواب ہمیں جب لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بنیادی نقطہ یاد رکھیں، خواب بیان کرنے میں کبھی غلط بیانی سے کام نہ لیں. ہاں، یعنی لوگ بسا اوقات نا، کئی لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر خواب کے اندر آپ وہ بیان کریں جو آپ نے نہیں دیکھا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. تو جتنا آپ عام گفتگو میں سچ بولتے ہیں اتنا ہی آپ کا خواب سچا ہوگا، پہلی بات. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ اس خواب کی کیفیت، جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ یا وہ شیطانی خواب ہوتا ہے، ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، یا رحمان کی طرف سے کوئی اشارہ بشارت ہوتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ. تو اگر تو وہ شیطانی خواب ہے، ڈراؤنا خواب ہے، یا شیطان کی طرف سے ہے، یا آپ کے دل کی وہ جو خواہشات ہیں اس کا عکس ہے، پھر وہ خواب چاہے تہجد کے وقت کا ہو، چاہے وہ رات کے پہلے پہر کا ہو، چاہے وہ دوپہر کے قیلولے کا وقت ہو، تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ وہ آپ کی خواہشات پہ مبنی ہے نا. اور اگر وہ خواب رحمان کی طرف سے ہے، یا آپ کے لیے بشارت ہے، یا اس کے لیے آپ کے لیے کوئی تنبیہ اور اشارہ ہے، پھر چاہے وہ رات کے پہلے پہر کا ہو، چاہے تہجد کے وقت کا ہو، چاہے فجر کے بعد کا ہو، چاہے دوپہر کے قیلولے کا ہو، اس کی تعبیر ہوگی. اچھا، اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. یہ بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. بالکل غلط فہمی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد تو خواب پوچھا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رات کو سونے کا ایک دورانیہ زیادہ ہے، اس میں تقریباً سبھی سوتے ہیں، تو اس وقت خواب آنے کا جو موقع ہے یا امکان ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ایک دفعہ قیلولہ کیا حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اہلیہ تھی. ٹھیک. اور یہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھی، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالاؤں میں سے ہیں، حضرت ام حرام. بالکل صحیح. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قیلولہ فرما رہے ہیں، اور وہ خالہ جو ہیں وہ اپنے بھانجے کی سر میں جو ہے نا وہ انگلیوں سے انگلیاں بھی پھیر رہی ہیں. کیا سعادت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جن کا نام سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، جن کے دیدار کے لیے ہم تڑپتے ہیں، اور وہ انگلیاں پھیر رہی ہیں ان کے سر مبارک میں، خدمت ہو رہی ہے. تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگی، اور تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اور جب حضرت ام حرام نے پوچھا کہ یعنی وہ کیفیت کیا ہوگی کہ میرا سب کچھ آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کس لیے جو ہے نا مسکرائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا ہے کہ میری جو ہے نا وہ امت کا، میری گروہ ہوگا کچھ ایسا جو کہ سمندر کے اندر اترے گا، اور پھر وہاں پر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بادشاہوں کی طرح، جیسے بادشاہ تختوں پہ نہیں بیٹھے ہوتے، وہ اس کی طرح جو ہے نا وہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ حضرت ام حرام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بحری بیڑا یا ایک لشکر ہوگا جو کہ پانیوں پر جائے گا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ ان کو فتح بھی عطا فرمائے گا. تو حضرت ام حرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. یعنی خالہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جہاد کی تڑپ ہے کہ مجھے بھی ان میں جو ہے نا شامل کر لیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ان میں سے ہو. پھر سو گئے. پھر حضرت ام حرام جو ہے نا سر کی مبارک کے اندر انگلیاں پھیر رہی ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اٹھے، اور فرمایا کہ مجھے ایک اور لشکر دکھایا گیا، اسی طرح وہ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں اس طرح تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت ام حرام نے فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے پھر دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. آپ نے فرمایا نہیں، تو پہلوں میں سے ہے. تو پھر حضرت ام حرام جو ہیں وہ واقعتاً جب وہ ایک بحری لشکر گیا تو حضرت ام حرام اس میں شامل تھیں، اور جب وہ گھوڑے سے اترنے لگیں گریں، اور وہیں پہ وہ شہید ہو گئی تھی. تو یہ دن کا خواب ہے، قیلولے کا وقت کا خواب ہے، اور بالکل واقع ہوا ہے. تو اس لیے خواب کی کیفیت کو دیکھا جائے گا،
اور خواب اگر آپ کی خواہشات کس وقت آیا ہے، جس وقت آیا ہے وہ زیادہ میٹر اس کی کیفیت اور صاحب خواب کا سچا ہونا، یہ وہ کیسا ہے. جی بالکل. یزمانی صاحب، اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے جس کو بھی دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب وہ کہتے تھے کہ مطلب میں بڑا ہوں تو مجھے بتاتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، جس کو اللہ علم دے دے بات تو یہ ہوتی ہے. تو یہ خوابوں کا علم اللہ نے آپ کو دے دیا، یہ ملکہ اللہ نے دے دیا، اور یہ بڑا نادر اور ریئر قسم کا ہے معاملہ. تو آپ کے شیوخ، آپ کے اساتذہ، وہ بھی آپ سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہوں گے یقیناً. فخر تو نہیں کہنا چاہیے، اعزاز کی بات ہی ہے کہ ہمارے وہ شیوخ، وہ مشائخ جن سے ہم نے کسب فیض کیا، اور آج بھی اگر وہ سامنے آتے ہیں یا ان کے پروگرام سامنے آتے ہیں تو ہم ان سے کسب فیض ہی کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور آج تک ہم ان سے سیکھ رہے ہیں. لیکن انہوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ علم جو ہے خوابوں کی تعبیر والا، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. اور جب ان کے پاس بھی کوئی خواب آتے ہیں تو وہ یا تو رابطہ نمبر دے دیتے ہیں، اور یا پھر وہ ڈائریکٹ جو ہے نا مجھے خواب بھیج دیتے ہیں. تو اس وقت اگر بہت بڑا ایک نام میں لوں تو ہمارے استاد گرامی اس وقت کے محدث ہیں اور شیخ المشائخ ہیں، حضرت العلام حافظ محمد شریف حفظہ اللہ تعالی. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. یعنی فیصل آباد، یعنی مرکز التربیہ الاسلامیہ کے نام سے ادارہ، یعنی بے نظیر حدیث پہ ان کی دسترس، اور پھر بچوں کی تربیت کا انداز، اور کبھی بھی کسی طالب علم کو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کم نہیں جانا. ماشاءاللہ. تو حفصہ بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں، حفصہ مجھ سے ریفر بھی کر دیتے ہیں، خواب بھی پوچھ لیتے ہیں، ریفر بھی کر دیتے ہیں، اور پھر جب تعبیر ان کو بتائی جائے تو دعائیں بھی بہت دیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جو حافظ صاحب کی دعائیں ہیں نا، اور ہمارے اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں، وہ بہت بڑا ایک اثاثہ ہے ہمارے لیے. یزمانی صاحب، یہ سوال میں نے خاص طور پر کیا ہے کہ جب شیوخ کی اگر مہر ہو نا، اور شیوخ کی تائید حاصل ہو کسی شاگرد کو، تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. پھر لوگ بھی بڑے آسانی سے اعتماد کر سکتے ہیں کہ کئی معبر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا شاگرد جس کے اساتذہ میں بڑے نام ہیں اور وہ اعتماد بھی کر رہے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے. اور ہمارے جو شیخ مکرم حافظ شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی، یعنی تدریس کے اندر یا دیگر معاملات کے اندر ان کا ایک تحقیق کا ذوق، وہ ایک اپنی جگہ پر بجا ہے. حضرت حافظ صاحب کے کچھ جاننے والوں کو بھی نمبر کیا اچھا حافظ صاحب کے واسطے سے، ٹھیک ہے، یعنی حافظ صاحب نے دے دیا کہ حافظ صاحب نے دے دیا، برخوردار ہے تو ان سے پوچھ لیں. تو وہ چلتے چلاتے ایک ایسے آدمی کے پاس بھی پہنچ گیا کہ انہوں نے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو بلکہ ان کی نا کالیں آئی ہوئی تھیں کافی ساری، تو میں نے کال نہیں سن سکا، سعودیہ کا نمبر تھا. پھر ان کے بھائی نے مجھے کال کی پاکستان سے کہ میرے بڑے بھائی ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں. اور یہ جو چھوٹے بھائی جنہوں نے مجھے کال کی تھی، انہوں نے مجھ سے نمبر لیا تھا استاد مکرم حافظ شریف صاحب کے ہوٹل میں، ان کا جو نواب ریسٹورنٹ ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے نمبر، اور یہ ان کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں. وہاں سے آگے نمبر گیا تو انہوں نے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی. خواب یہ تھا کہ یعنی سونا چوری ہوتے ہوئے دیکھا گھر سے نا. اچھا. اب یہ بظاہر تو بڑا ایک پریشانی والا خواب ہے، لیکن مرد اگر گھر سے سونا چوری ہوتا ہوا دیکھے تو یہ کوئی پریشانی ٹل رہی ہے، یہ کوئی گھر سے آزمائش جا رہی ہے. سونے کو ذہب کہتے ہیں نا، اور ذہبہ چلے جانے کو کہتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. اور مرد کے لیے سونا یہ آزمائش ہے، مرد کے لیے آ رہا ہے تو آزمائش ہے، آ رہا ہے تو آزمائش ہے. ہے. تو یہاں سے ذہب جا رہا ہے تو اس کا مطلب آزمائش ہے جو کہ جا رہی ہے. بالکل صحیح. تو انہوں نے مجھے، عبد الخالق صاحب ان کا نام ہے، تو میں نے تعبیر بتائی تو انہوں نے کہا کہ 5 منٹ بعد دوبارہ کال آ گئی. وہ کہنے لگے کہ آپ کا عمرے کا ارادہ ہے. اللہ، یعنی اب تھوڑی دیر کے لیے میں نے کال بند کر دی. اب وہ میری کیفیت کیا تھی، یعنی وہ جس کو مکہ مکرمہ کی تڑپ ہو، اور 9-10 سال الحمدللہ اللہ نے وہاں رہنے کی توفیق دی، اور ایک عرصے کا ہجر آ گیا ہے، اور فراق آ گیا ہے. تقریباً 8 سے 9 سال ہو چکے تھے مجھے یہاں آئے ہوئے، اور ابھی تک نہیں گیا تھا. تو جب یہ بات سنی تو میں نے ان کو کہا کہ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی بتانا کیا، وہ اصل تو کیفیت یہ تھی. پھر میں نے نا ان کو کال نہیں کی، میں نے ایک میسج کیا، اور وہ میسج بھی ایک بھرائی ہوئی آواز سے، اور بڑی ہی ایک جیسے نمدیدہ، یعنی ایک آنکھوں سے وہ آنسو بھی. میں نے کہا اس سعادت سے کون محروم رہ سکتا. تو انہوں نے مجھ سے پاسپورٹ لیا، اور کوئی 5, 7, 10 دن کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عمرے کی توفیق عطا فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت کے بعد ہمارے استاد گرامی حضرت حافظ شریف صاحب
ان کے واسطے سے ہی آگے نمبر چلا اور بالکل صحیح۔ ان کے اعتماد کے بعد ان کو اعتماد ہوا اور پھر اللہ اور تعالیٰ آپ کی تعبیر یعنی انہوں نے دیکھا کہ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ تو اس کے اعزاز میں یا آپ کے احترام میں پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یعنی آپ نے ان کو کوئی اچھا منظر دکھایا، انہوں نے کہا ہم آپ کو اس سے بھی اچھا منظر دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بھی عطا یزمانی صاحب آپ کو جی ضرور اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو اور جملہ معاونین کو جو پیغام کے ساتھ بھی کرتے ہیں، آپ اور کے اس ساتھ میں محبت کرتے بنیاد تو پیغام ٹی وی ہے نا جی، اصل بنیاد تو پیغام ٹی وی ہے، جس کے ذریعے سے یعنی ایک عوام کے سامنے ایک بات گئی اور عوام کو اللہ تعالیٰ نے اعتماد دیا اور لوگوں کو اعتماد ہوا، تو الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ پیغام ٹی وی کی جملہ انتظامیہ کو اور جو اس میں وسیلہ یزمانی صاحب یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ کیونکہ پیغام ٹی وی ایک بہت مستند اور معتبر ادارہ ہے، یہاں سے جو بھی چیز کسی بھی فارم میں کسی بھی شیپ میں جاتی ہے تو لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خوابوں کی تعبیر ہو، ہمارے مفتیان کرام ہوں یا ہم کوئی بھی چیز حدیث بیان کر رہے ہوں، کوئی مسئلہ بتا رہے ہوں، تو پوری تحقیق اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ بالکل مستند ہو اور لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے الحمدللہ۔ بالکل، اور یہ کوشش کیونکہ پیغام یعنی لوگوں کے خوابوں کی وجہ سے لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کے سہمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر وہ کسی غلط بندے کے ہاتھ چڑھ جائیں تو پیسہ بھی برباد اور بیچاروں کو پتہ نہیں کیا اور ایمان بھی برباد، اور پھر بیچارے پتہ نہیں بہت، تو یہاں سے الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ کے غم دور ہو رہے ہیں، غم بھی دور ہو رہے ہیں، پریشانی دور ہو رہی ہے، آسانی بتائی جا رہی ہے، تو الحمدللہ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یزمانی صاحب کسی نے خواب دیکھا، آپ نے تعبیر کی، انہوں نے بیت اللہ دکھا دیا، ہم کیا خواب دیکھیں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بیت اللہ دکھا رہا ہے، کوئی حج کوئی عمرہ، کس طرح کے خواب دیکھیں تو امید ہوتی ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آدمی یعنی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے مثال کے، ٹھیک ہے، ایک تو ہے کہ آدمی کی تڑپ تو ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسا خاص اس نے سوچا نہیں ہے، لیکن خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو میں عمرے پہ گیا تھا نا، اس سے کوئی 2 ہفتے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا ایک، اچھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ وہ ویسے آدھا پورا ہوا ہے، اللہ کرے دوبارہ آدھا بھی پورا ہو جائے، ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ وہ خواب یہ تھا کہ میں اور میری مسز جو ہیں وہ کسی نا اورنج ٹرین کا ایک اسٹیشن ہے، منظر ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے جو ہے نا ہم اتار رہے ہیں بیگ، اور جب نیچے اترتے ہیں تو بتایا جاتا ہے یہ سعودی عرب کا اورنج ٹرین ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک جامعہ اسلامیہ کی بس آتی ہے، مدینہ یونیورسٹی کی، تو اس کی چھت پہ جو ہے نا یہ بیگ رکھے جاتے ہیں، تو پھر اس میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو وہیں سے کچھ مجھے نا ایک تسلی ہوئی تھی کہ انشاءاللہ یہ بیت اللہ کا سفر، سعودی عرب کا سفر جو ہے نا وہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ ٹھیک اس سے کوئی 2 سے 2.5 ہفتے پہلے کی بات ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا۔ تو اگر کوئی خواب کے اندر یوں دیکھے کہ اپنے آپ کو ڈائریکٹ خانہ کعبہ نہیں دیکھا، لیکن وہ سعودیہ کا منظر ہے، وہ سعودیہ کی سرزمین ہے، اور یا پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ پہ سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اونٹ پہ سفر کر رہا ہے، تو جو اونٹ ہے یہ ہمارے ہاں تو ریگستان کا جو ہے نا ایک بادشاہ کہلاتا ہے، لیکن عربوں کی جو سواری ہے وہاں پر جو زیادہ یہی اونٹ ہی استعمال ہوتا تھا، تو اگر اونٹ کی سواری ہے تو گویا کہ آپ انشاءاللہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی خواب کے اندر حجر اسود کو چومتا ہوا دیکھتا ہے اور مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو پرواز کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور پرواز پلین میں یا خود ویسے ہی پرندوں کی طرح؟ نہیں، پلین میں، ٹھیک ہے، پلین میں اگر وہ پرواز کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور انٹرنیشنل فلائٹ ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی حج بیت اللہ یا اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرمائے، اللہ سب کو نصیب کرے۔ آمین آمین۔ یزمانی صاحب بہت فریکوینٹلی آپ سے کون سے خواب پوچھے جاتے ہیں؟ جو بہت پوچھے جاتے ہیں، میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، ذرا ان کا پتہ چل جائے۔ سب سے زیادہ تو یہ فوت شدگان کے بارے میں زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ مطلب کیا پوچھتے ہیں لوگ؟ یعنی فوت شدگان کا یہ کہ فوت شدہ آیا، اس نے مجھے پیسے دیے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی چیز آپ کو دے رہا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب فوت شدہ آپ کو پیسے دے، ایک تو آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی، ٹھیک، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے معمول کے اخراجات چل رہے ہیں، آنے والے دنوں میں ان اخراجات سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی خرچ کرنے کی جگہ پیدا ہوگی، ٹھیک،
یعنی کہیں آپ کو ضرورت آنے والی ہے جو اس وقت روٹین کے اخراجات میں نہیں ہے, ٹھیک, لیکن وہ خرچے کے لیے پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست بھی فرما دے گا. اسی طرح اگر فوت شدگان آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, تو اس کے لیے بتایا جاتا ہے صدقہ کریں, دعا کریں ان کے لیے. اسی طرح بعض دفعہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ میں نے سانپ دیکھا ہے, پھر سانپ, اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ سانپ نے کیا کیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ سانپ مجھے ڈسا ہے, پھر پوچھتے ہیں کہ سانپ کہاں پر ڈسا ہے. اگر مرد کہتا ہے کہ سانپ نے میری کمر پہ ڈسا ہے, پوچھتے ہیں کہ زہر تو نہیں چڑھا, کہتے ہیں نہیں, پھر اس کو بتایا جاتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا. اچھا, اب یہ سانپ کمر پہ ڈس رہا ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے جس پانی سے پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں یخرج من بین الصلب والترائب, تو وہ یہاں سے نکلتا ہے تو یہ بیٹے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی خاتون دیکھتی ہے کہ سانپ نے ڈسا ہے اس کی چھاتی کو, لیکن اس نے کہا یعنی وہ زہر بھی نہیں ہے, تکلیف بھی نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹا ہوگا انشاءاللہ, اور وہ جو ہے نا اس کی فیڈ کر رہا ہے. تو سانپ کے حوالے سے ڈراؤنے خواب انتہائی, لیکن ان کی تعبیر الحمدللہ بہت مثبت ہوتی ہے اور یہ واقع بھی ہوتی ہے. یعنی خواب کون سا سانپ ہے جس کی تعبیر ٹھیک نہیں ہوتی؟ وہ سانپ ایسا ہے کہ سیاہ رنگ کا سانپ ہو اور وہ ڈس جائے انسان کو اور پھر اس کا زہر بھی سرایت کر جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کوئی مخالف, کوئی دشمن وہ حملہ آور ہے, اس کو یعنی متنبہ رہنے کی بھی ضرورت ہے. اور اسی طرح وہ کسی کے حسد یا کسی کی نظر بد یہ اس کا بھی شکار ہے, اس کو ذکر, اذکار, صبح و شام کی دعائیں, گھر سے نکلنے کی دعائیں, گھر آنے کی دعائیں, قرآن پاک کی تلاوت اور 5 وقت کی نماز اور اس کے ساتھ صدقہ خیرات, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرماتا ہے. ایک شخص دیکھتا ہے کہ خواب میں میری شادی ہو رہی ہے, اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو وہ پہلے سے شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی ایک تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ غیر شادی شدہ ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ میری شادی کب ہو. یہ کو ڈھونڈنا پڑے گا بندہ جو ایسا نہیں کرتا. نہیں, ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ نا, یعنی آدمی یعنی وہ جب بہت زیادہ عمر ہو چکی پھر تو سوچتا ہے نا, لیکن جب ایک یعنی ابھی 17-18 سال 19 سال کا ہے, اس وقت اتنی گہری سوچیں نہیں ہوتی. تو اگر اس طرح کا کہ جس کی کوئی بہت زیادہ سوچ کا اس میں عنصر شامل نہ ہو, وہ اپنے آپ کو شادی شدہ دیکھتا ہے, تو انشاءاللہ یہ شادی ہی کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اس طرح کا غیر شادی شدہ بندہ شادی نہیں ہوئی ہے وہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے, تو یہاں پر وہ نیک شریک حیات اس کو ملے گی. اسی طرح اگر خاتون ہے غیر شادی شدہ ہے وہ بیت اللہ کو دیکھتی ہے, تو یہاں پر انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ نیک شریک سفر جو شوہر ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تو غیر شادی شدہ کا معاملہ ہے. بالکل صحیح. اگر شادی شدہ مرد ہے اور وہ اپنی دوسری جگہ شادی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, یا پھر شادی شدہ خاتون ہے وہ اپنی دوسری جگہ شادی ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے, تو یہاں پر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی جو پہلی شادی کا منظر تھا وہ ذرا ذہن میں لے کر آئیں, اور جو اب شادی ہو رہی ہے اس کو ذرا ذہن میں, ملتا جلتا ہے یا مختلف ہے. ان سے پوچھیں گے کہ تب جو آپ بارات لے کر گئے تھے, تب جو آپ کا ولیمہ ہوا تھا, کیا وہ بہت مہنگا منظر تھا, یا اب جو خواب کے اندر شادی ہوئی ہے یہ زیادہ جو ہے نا وہ اخراجات والی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ کہیں کہ پہلے ذرا غربت والا تھا اور اب جو خواب کے اندر کیفیت ہے وہ ہم نے خرچہ بھی زیادہ کیا ہے اور معاملات بھی زیادہ بہتری کی طرف آئے, تو یہاں پریشانی کی بات نہیں ہے, بلکہ صاحب خواب کے مالی معاملات کے اندر بہتری کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یعنی وہ جو بیوی خواب کے اندر اس کو ملی ہے, اگر وہ پہلی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہو یا صحت مند بھی ہو, یا پھر پہلی بیوی سے کم خوبصورت ہو, اگر کم خوبصورت ہے تو آنے والے دنوں میں کوئی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح اگر یہ خواب والی شادی یہ کم اخراجات والی ہوئی ہے اور حقیقت میں جو شادی ہوئی تھی وہ زیادہ مہنگی تھی, تو تب بھی مالی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. لیکن اگر معاملہ الٹ ہے, اب والی بیوی بھی خوبصورت ہے اور مالی اخراجات بھی زیادہ ہوئے ہیں, تو یہاں پر انشاءاللہ مالی معاملات بھی بہتر ہوں گے اور میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خامن دیکھ رہا ہے کہ بیوی دیکھ رہی؟ نہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے انشاءاللہ. اس میں یعنی اگر بیوی دیکھ رہی ہے, اس میں تھوڑا سا اگر بیوی دیکھتی ہے نا, یعنی یہاں پر ایک اور چیز, یعنی جہاں پر ہم نے یہ ان کے حالات کو دیکھا ہے نا, وہاں پر یہ بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ کہیں حقیقت میں آپ لوگوں کے کوئی معاملات ڈسٹرب تو نہیں ہیں, لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے. اگر لڑائی جھگڑے کی طرف اشارہ ہو اور وہ بتائیں
جیسے تشخیص کرتے ہیں ڈاکٹر، پوچھنا تو پڑتا ہی ہے نا کہ آپ کے حالات کیسے چل رہے ہیں. اگر وہ کہیں کہ ہمارے ہاں کوئی لڑائی کی نوبت ہے، ہمارے ہاں کوئی کلیش چل رہا ہے، تو یہاں پر اس کلیش کو نپٹانے کی ضرورت ہے، صلح کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. اگر نہ پلٹا گیا تو پھر یہاں پر جدائی ہو کر اس کی دوسری شادی اور اس کی کسی اور جگہ پر شادی ہو سکتی. بالکل صحیح. میں نا یہاں پر 2 خواب بڑے ایک دلچسپ ہیں اور یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دلچسپ اس اعتبار سے کہ شروع میں کچھ اور لگتے تھے تو نتیجہ کچھ اور نکلا. نتیجہ اس اعتبار سے، اور ڈراؤنا بھی ہیں، دونوں ڈراؤنے بھی ہیں. اچھا. اب چھپکلیوں کا تذکرہ اگر ہم کریں تو بڑا، اگر آپ چھپکلی کو دیکھیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں نظر بد ہے، فلاں ہے، یہ یعنی عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں. تو ایک صاحب کو خواب آیا اور انہوں نے مجھے خواب بھیجا کہ چھت سے 2 چھپکلیاں گری ہیں اور میرے جو ہے نا دائیں بازو پہ گری، یعنی ایک چھپکلی جو ہے نا وہ دائیں بازو پہ گری ہے، دوسری مجھ پہ نہیں گری. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اولاد؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹی ہے. تو میں نے کہا چھپکلی نے کوئی کاٹا تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں کاٹا. تو میں نے کہا کہ آپ تیاری کریں، انشاءاللہ اس بہن کو بھائی ملنے والا ہے. اللہ اکبر. اس بہن کو بھائی ملنے والا ہے. تو اس وقت یعنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یعنی یہ 7-8 ماہ پہلے کی بات، 9 سے 10 ماہ پہلے کی بات. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا، اب انہوں نے کہا یہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سنشد عضدک بأخیک، تو یہ دائیں طرف جو ہے نا وہ ایک مذکر کے لیے یعنی بیٹوں کے لیے. تو یہ اگر پہلے بہن ہے تو پھر بھی اس کو تقویت ملے گی بھائی سے. اگر پہلے بھائی ہوتا دائیں طرف گری پھر بھی جو ہے نا. اچھا مجھے انہوں نے، اب شاید انہوں نے یقین آیا کہ نہیں آیا اس وقت، اور اس کے بعد ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا نا مجھ سے. ٹھیک ہے. پھر ایک دن میں نے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھا، وہ شخصیت بھی بڑی معروف شخصیت تھی. اچھا. تو میں نے ایک گرافک دیکھا کہ وہ لوگ مبارکبادیں دے رہے تھے فلاں عظیم شخصیت کو بیٹے کی مبارکباد. ٹھیک. تو میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ. اور تقریباً اس بات کو نا 10 ماہ ہو چکے تھے، یعنی جب میں نے خواب بتایا تھا تب تو شاید ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، یعنی پورا ایک 10 ماہ کے بعد اس طرح کا معاملہ الحمدللہ ہوا. پھر میں نے ان کو میں نے ہسٹری کھولی تو وہ خواب اوپر پڑا ہوا تھا، جی وہ میں نے مینشن کیا، میں نے کہا مبارک ہو آپ کو. تو الحمدللہ، یعنی ایک بظاہر تو بڑا پریشانی والا خواب تھا، لیکن الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. اسی طرح ایک خواب آیا تھا، ایک صاحب تھے، ان کا مجھے فون آیا، بڑے ایک ڈری سی آواز. وہ کہنے لگے کہ میری شادی ہوئی ہے اور میری اہلیہ جو ہیں وہ اس وقت اپنے میکے پہ ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے ہوتا ہے کہ جب پریگننسی ہو تو پہلے بچے کی ولادت کے لیے میکے چلی جاتی ہیں. تو کہتے ہیں وہاں میکے میں جا کر میری اہلیہ نے مسلسل 3 راتوں میں یہ خواب دیکھا. ایک ہی خواب. وہ خواب یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ مجھے یعنی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ آپ، میں اور ایک تیسری اجنبی لڑکی ہے ایک واش روم میں نہا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو نہلا رہے ہیں. پہلے دن خواب آیا خاموش، دوسرے دن، تیسرے دن پھر اس نے کال کر دی کہ یہ کیا بات ہے. پریشان ہو گئی. اب پریگننسی بھی ہو اور 7ویں 8ویں مہینے کی پریگننسی ہو، خامد سے دوری بھی ہے. اس کیفیت میں اگر اس طرح کا خواب آئے گا تو ذہن لامحالہ جاتا ہے. اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ آپ نے دوسری شادی کر لی. اچھا، کر لی ہے آپ نے دوسری شادی کر لی. اب یہ خواب کی بنیاد پر اگر اسی خواب پہ رہتے تو ایسا ہی ہونا تھا کہ پتہ نہیں اب وہ پریشانی کی وجہ سے وہ مس کیریج بھی ہو سکتا ہے، یعنی اور 7واں 8واں ماہ ہے، بچے پہ اثر ہو سکتا ہے، ماں کی صحت پہ اثر ہو سکتا ہے. تو وہ بھائی نے نا مجھے ڈرتے ڈرتے خواب بیان کیا کہ یہ مسئلہ ہے. تو میری اہلیہ تو بڑی پریشان ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا کوئی، یعنی میرا اس کے سوا کوئی قصور نہیں کہ میری اہلیہ یہ خواب دیکھ. میں نے کہا آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو نہیں ویسے؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا ایسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی مسز کو بتائیں کہ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے گا. اچھا. انہوں نے کہا اچھا میں نا کال کرتا ہوں. ویسے تو یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے نہیں پوچھنا چاہیے یہ جو بھی معاملات ہیں، لیکن وہ کہتے میں نے مسز کو کال کی اور ان سے میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا؟ کہتے بالکل کیا ہے. کیا بتایا؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو بیٹی ہوگی. تو میں نے کہا یہی تو میں نے بتایا الحمدللہ. اب وہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ بیٹی ہوگی، حالانکہ میرے ساتھ ایک لڑکی نہا رہی ہے اور میری مسز بھی واش روم میں ہے.
میں نے کہا اگر آپ کی یہ دوسری شادی ہوتی نا تو واش روم میں آپ کی مسز کا کوئی کام نہیں تھا. ہاں اس کو تو پہلے یعنی وہ تو نہیں ہونا تھا نا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں آپ کی مسز نے یہ دیکھا کہ وائف اور ہسبینڈ دونوں مل کر اس کو نہلا بھی رہے ہیں. تو گویا کہ یہ ایک آپ کی بچی ہوگی جو کہ بڑی پیاری ہوگی اور لاڈ میں جیسے بس اوقات ہوتا ہے کہ ماں باپ دونوں ہی جو ہے نا وہ نہلاتے ہیں اور دونوں ہی جو ہے نا اس کے ساتھ، اور خاص طور پہ جب پہلی اولاد ہو تو ہنسی بھی ہوتا ہے، مذاق بھی ہوتا ہے، اور پھر پہلی اولاد تو پیاری ہوتی ہے، جب بڑی بھی ہو جائے پھر بھی جو ہے نا وہ اس کے جاری رہتی ہیں محبتیں اور لاڈ جاری. تو یہ دو خواب ایسے تھے کہ جو بظاہر بڑے پریشانی والے تھے لیکن الحمدللہ تعبیر. یزمانی صاحب کوئی ایسا بھی خواب ہے، کوئی داڑھ ٹوٹنا، دان ٹوٹنا، جیسے اشارہ ہو کہ فیملی میں سے کوئی فوت ہونے والا ہے؟ مشہور یہی ہے، اور لیکن اس کی بڑی کیفیات ہوتی ہیں. ٹھیک. یعنی یہاں پر اگر آپ کی داڑھ یا دانت ٹوٹ گیا ہے خواب میں اس میں وہ دانت آپ نے ہاتھوں میں لے لیا، اور یہ حقیقی واقعہ ہے. وہ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ بڑا ڈرے کہ جی میرے دانت ٹوٹے ہیں اور ہاتھ کے اندر آ گئے. میں نے کہا پھر؟ کہتے میں نے کہا پھینک دیے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کیا کیا؟ کہتے میں نے اپنی امی جان کو دے دیے. ٹھیک. پھر میں نے کہا آپ کے اور آپ کی بیوی کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں؟ کہتے نہیں، لڑائی ہے. تو یہاں پر جو تعلقات کی خرابی تھی، تو میں نے کہا اس کے آگے ایک اشارہ ہے کہ یہ تعلقات درست ہوں گے انشاءاللہ. اچھا. اور وہ درست کرے گی آپ کی والدہ. ٹھیک. کیونکہ ادھر سونپ دیا آپ نے ادھر سونپ دیا نا. تو بعض یعنی یہ کہتے ہیں نا ساس بہو ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکر ہی لیتی ہیں، یا جو ساسیں ہیں وہ ہمیشہ بہوؤں کا گھر ہی اجاڑتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. بساتی بھی ہیں اور بہت بساتی ہیں. ان کو اپنے بیٹے کا گھر بڑا پیارا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ نے اپنی والدہ کو جب تھما دیے ہیں نا تو وہ معاملات وہ سلجھائیں گی انشاءاللہ. اور پھر کچھ دیر کے بعد کوئی 2 سے 3 ہفتے گزرے تو انہوں نے مجھے کہا کہ الحمدللہ اس وقت جب میں نے آپ کو یہ خواب بتایا تھا میری مسز رس کے ناراض ہو کر اپنے میکے میں تھی، اور میری والدہ نے قدم پہل اٹھایا اور میری والدہ نے پہل کی، اور میری والدہ ہی ان معاملات کو سلجھا کر میری اہلیہ کو گھر لے آئی ہیں. ٹھیک. تو یہاں پر یہ معاملہ پریشانی والا نہیں ہے. اگر کوئی دانت ٹوٹا ہوا آپ سنبھال لیں یا کسی کو سونپ دیں تو اس کا مطلب ہے معاملہ کوئی خرابی والا ہے، یا تو وہ بیماری کا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن وہ شفا یابی ہو جائے گی کیونکہ دانت ضائع نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور اگر گھریلو جھگڑوں کا معاملہ ہے تو سلجھ جائیں گے کیونکہ افراد خانہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں دانت. لیکن اگر وہ دانت ٹوٹا ہے، خون بھی نکلا ہے، درد بھی ہوا ہے، اور وہ دانت پھینک بھی دیا گیا ہے تو یہاں پر کسی کی وفات کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک. تو یہاں دیکھا یہ جائے گا کہ دائیں طرف والا دانت ہے یا بائیں طرف والا دانت. اچھا. اگر دائیں طرف والا ہوگا تو کسی مرد کی وفات کی طرف اشارہ ہے، اور اگر بائیں طرف والا ہے تو کسی خاتون کی وفات کی طرف اشارہ ہے. اور اگر دائیں طرف والی داڑھ ہے تو کسی بزرگ مرد کی وفات، اور اگر بائیں طرف والی داڑھ ہے تو کسی بزرگ خاتون کی جو ہے نا وفات. وہ چاہے آپ کے سسرال میں ہو، میکے میں ہو، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر وہ دانت ٹوٹا ہے لیکن اس کے اندر خون بھی نہیں ہے، اس کے اندر پیپ بھی نہیں ہے اور درد بھی نہیں ہے، اور بسا اوقات وہ دانت ٹوٹا ہے لیکن اس کے نیچے سے ایک اور دانت بھی اگا ہوا ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دانت ٹوٹا ہوا دیکھا لیکن اس کے نیچے سے بھی دانت نکلا ہوا ہے. تو یہاں پر کسی مالی نقصان یا کسی مالی خسارے کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ خسارہ جس کا متبادل اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا ہے. تو اگر بغیر درد کے، بغیر خون کے دانت ٹوٹ جائیں تو پھر یہ حالات کے تبدیل ہونے اور کسی نئے مرحلے میں داخل ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے. کیونکہ جب دانت آپ کا ٹوٹتا ہے، خون وغیرہ نہیں نکلا ویسے، تو پھر آپ اس کا متبادل دانت بھی لگوا لیتے ہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے. تو یہ کسی نئے مرحلے میں داخل ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور اگر پورے کے پورے دانت ٹوٹ جائیں، پورے کے پورے بالکل بتیسی نکل گئے آپ کا منہ بالکل، تو یہاں پر پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ طول العمر، لمبی عمر کی طرف اشارہ ہے. یہ لمبی عمر کی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ دانتوں کے بغیر. اور جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی بغیر، تب بھی بالکل وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. تو یہ اشارہ ہے کہ وہ والی عمر پائی جائے گی، وہ والی عمر پائی جائے گی، سارے دانت ساتھ نہیں دیں گے. بالکل ایسے. یزمانی صاحب بہت شکریہ. کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ بہت انفارمیٹیو گفتگو تھی، اور مجھے
اندازہ ہے کہ بہت دلچسپی سے ہمارے ناظرین نے اسے سنا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ایک تو دعا ہے آپ کے لیے، پیغام ٹی وی کے لیے، کہ یہ جو منفرد اور اچھوتے انداز میں یہ جو لوگوں کی خدمت جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈالے. اسی طرح پیغام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اور آپ یہ خدمت سر انجام دیتے رہیں. ہم بھی کوشش کریں گے آئندہ مزید بھی آپ سے استفادہ کریں. بہت بنیادی باتیں ابھی باقی ہیں، بہت سے سوالات باقی ہیں، لیکن بہرحال کسی ایک نشست میں اتنا کچھ ہی پوچھا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے. آپ کی آمد کا شکریہ، آپ کی گفتگو کا شکریہ، آپ کے علم کا شکریہ، اور اس اللہ کا شکر جس نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے خدمت خلق کی. ناظرین اجازت دیجیے، پھر کسی وقت اسی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہونے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.